سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے تمرین نمبر 3 میں خوش آمدید. 4، 5 اور 6 نمبر سبق میں جو ہم نے ما اور لا کے متعلق تفصیل پڑھی تھی، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے. چھٹا باب تھا حروف عاملہ، سبق نمبر 4، 5 اور 6. ان 3 اسباق کے اندر ہم نے ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں اور وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے ہو، ہم اس سے متعلقہ تفصیل پڑھی تھی. یہ تیسری تمرین ہے. اس تمرین کے اندر جو ہم تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں ما اور لا کے متعلق اور لا نفی جنس کے متعلق، اس کو ہم پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کے اوپر اعراب آ رہا ہے اور کیسے ہم نے اس کو حل کرنا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے سبق کا سمجھنا، یہ آسان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنا، اس کو کر کے دکھانا، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو جب تک اس کا پریکٹیکلی نہ کیا جائے تب تک جو سمجھا ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں آتا اور وہ بھول بھی جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ مثال دیکھیں، ما ہادا بشرا. اس کا پہلے میں ترجمہ بھی کر دوں گا. یہ بشر یعنی انسان نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں میم الف ما ہے. اب میم الف ما ہے اور یہ ما لیسا کے مشابہ ہے. اب لیسا کی جو مشابہ میم الف ما ہوتا ہے، اس کی اسم کے اوپر رفع آتا ہے اور خبر کے اوپر نصب آتا ہے. اب خبر کے اوپر نصب تو ہمیں نظر آ رہا ہے بشرن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم کے اوپر رفع کیسے ہے؟ یہاں پر بھی نصب ہی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، اس کے اسم کے اوپر رفع ہے. لیکن یہ رفع نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو دیکھیں رفع ہوتا ہے لیکن اس کو دیکھنے کا انداز اور زاویہ الگ الگ ہوتا ہے. جو ہم رفع سمجھتے ہیں نا، دو پیش، یہ رفع آتا ہے مورب پہ. بعض اوقات لفظ مورب نہیں ہوتا، مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا جو اعراب ہے وہ فکس ہوتا ہے. اگر اس کا اعراب ایسے ہے نا، زا الف زا، تو اس کے اوپر رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ترکیب میں کہاں پر واقع ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں ہادہ جو ہے نا، یہ زا الف زا، یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ یہ مبنی ہوتا ہے، تو اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا، وہ زال الف زا ہی رہے گا حالت رفع میں اور حالت نصبی اور جری میں بھی. لیکن اس کے اوپر رفع اس لیے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ ما جو لیسا کے مشابہ اس کا اسم واقع ہو رہا ہے اور اس کا جو اسم ہوتا ہے اس کے اوپر رفع ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ رفع نصب جر کو جاری کرنے سے پہلے آپ نے ایک نظر یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ یہ مورب ہے یا مبنی ہے. اگر تو مورب ہو تو پھر آپ اس کے مطابق اعراب لے کر آئیں گے، اگر مبنی ہے تو اس کا اعراب پہلے سے فکس ہوگا. پھر ایک مانوی طور پر ہم سمجھ لیں گے کہ اس کے اوپر رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے، لفظوں کے اندر ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے. یہ ہوگی پہلی مثال. دوسرا دیکھیں ما انت بمومن، تم مومن نہیں ہو. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، میم الف ما یہ لیسا کے مشابہ ہے اور انتا اس کا اسم ہے اور اس کے اوپر رفع آ رہا ہے، اور بمومن جار مجرور مل کر اس کی خبر کے متعلق ہوگی اور خبر محذوف ہوگا. تو یہاں پر بھی بالکل یہی والی بات کہی جائے گی کہ انتا یہ مبنی ہے اور تمام ضمائریں یہ مبنی ہوتی ہیں، تو مبنی کے اوپر اعراب اس کے اپنے حساب سے آتا ہے. لیکن محلاً چونکہ یہ اس کا اسم واقع ہو رہا ہے اور اس کا اسم یہ مرفوع ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر رفع ہے، اگرچہ لفظوں کے اندر ہم اس کے اوپر رفع جاری نہیں کریں گے. دوسری مثال آ گئی. تیسری مثال دیکھیں، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے. یہاں پر اب ہم نے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہاں پر لا مشابہ لیسا کی ہے یا پھر لا یہ نفی جنس کا ہے. تو اس کے لیے نا آپ کو ترجمے سے مدد ملے گی. اب آپ ترجمہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ترجمہ میں اگر ہم بالفرض اگر ہم اس کو بنا لیتے ہیں کہ یہ لا لیسا کے مشابہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ایک آدمی کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ اس کی دینداری نہیں ہے. لیکن اگر ہم لا نفی جنس کی بات کر دی جائے، اس کو بنایا جائے لا نفی جنس، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ بھی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کے اندر دیانتداری اور دینداری نہیں ہے. اب آپ خود دیکھیں، یہ جو میں نے دوسری والا ترجمہ کیا ہے، اس سے بات یہ دل کو زیادہ لگتی ہے، کیونکہ ہر اس بندے کے اندر دینداری کی کمی ہے جو بندہ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. تو ترجمے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لام الف لا یہ لیسا کے مشابہ والا لام الف لا نہیں ہے، بلکہ یہ جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. تو لا نفی جنس کا اسم
اکثر و بیشتر یہ منصوب ہوتا ہے، یہاں پر بھی یہ نصب اس کے اوپر پڑا جائے گا، تو یہ لا نفی جنس کا اسم بن رہا ہے دین، اور اس کی جو خبر ہے وہ معذوف ہے۔ آپ خبر نکال سکتے ہیں لا دینا موجود لمن لا عہد موجود لہو، اس طرح سے ملتی جلتی آپ کوئی بھی خبر نکال سکتے ہیں۔ تو دینا یہ لا نفی جنس کا اسم ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی عہدہ بھی ایسے ہی ہے، یہ لا نفی جنس کا اسم ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں۔ یہاں پر اب آپ دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی اگین یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہاں پر لام الف لا یہ لیسا کے مشابہ ہے یا پھر لام الف لا یہ جنس کی نفی کا ہے؟ تو ترجمے سے بات سمجھ میں آئے گی کہ جنس کی نفی کی جا رہی ہے، کہ کسی مخلوق کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں۔ مخلوق کی اطاعت اس وقت تک کی جا سکتی ہے ہر کام کے اندر، یہ نہیں کہ ایک کام کے اندر، دو کاموں کے اندر، ہر کام کے اندر، تو تمام تر کاموں کی نفی کی جا رہی ہے کہ مخلوق کی کسی قسم کے کام میں بھی اطاعت نہیں کی جائے گی جبکہ خالق کی نافرمانی پائی جا رہی ہو۔ تو ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر لام الف لا جنس کی نفی کے لیے ہے۔ اب لام الف لا جنس کی نفی کے لیے تو آگے آسان ہو گیا، لا طاعت، تو یہ تا اس کے اوپر نصب آ رہا ہے کیونکہ یہ لام الف لا جو جنس کی نفی ہے اس کے لیے اسم بن رہا ہے، تو اس کی خبر کدھر ہے؟ تو خبر اس کی محذوف ہے یہاں پہ، اصل میں ایسا تھا لا طاعت جائز لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ لمخلوق یہ جار مجرور مل کر جائز کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہو گیا۔ اگلی مثال دیکھیں ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، تو یہ جو میم الف ما ہے یہ لیسا کے مشابہ ہے۔ دیکھیں جو لا ہے وہاں پر تو ہمیں تھوڑا سا شک ہو سکتا ہے کہ یہ لیسا کے مشابہ ہے یا پھر جنس کی نفی کے لیے ہے۔ میم الف ما تو آسان ہے کیونکہ میم الف ما وہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہی نہیں ہے، وہ جہاں پر بھی ہوگا وہ لیسا کے مشابہ ہی ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں میم الف ما یہ اس کا اسم ہے ہنہ، اور امہاتہم یہ اس کی خبر ہے۔ اب میں یہاں پہ دوبارہ میں اس کا اعراب دہرا دیتا ہوں کہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں اس کی اسم کے اوپر رفع آتا ہے اور اس کی خبر کے اوپر نصب آتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ رفع کیسے ہے؟ تو یہاں پر وہی بات دہرائی جائے گی کہ اس کے اوپر رفع تو ہے لیکن لفظوں کے اوپر رفع اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ یہ مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب اپنے اعتبار سے آتا ہے، جیسا کہ ضمیریں ہیں تو ہر ضمیر کا اپنا جو اعراب فکس ہے وہی آئے گا، چاہے وہ مرفوع بن رہی ہو، چاہے منصوب بن رہی ہو، چاہے مجرور بن رہی ہو۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر رفع ہی ہے، اگرچہ لفظوں کے اندر اس کے اوپر ہمیں دو پیش نظر نہیں آ رہے۔ اور امہاتہم اس کے اوپر نصب ہے، تو یہاں پر ایک سوال یہاں پر بھی پیدا ہو جائے گا کہ امہاتہم اس کے اوپر تو میم ساکن ہے، تو اصل میں دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے امہات اور دوسرا ہم۔ امہات مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ مضاف پر تو جر آ رہی ہے، زیر ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، جر نہیں ہے، یہ اس کے اوپر نصب ہی ہے امہات، کیونکہ یہ جو 16 قسمیں ہیں اس میں متمکن کی 16 قسمیں، اس میں جو جمع مؤنث سالم ہے اس کی حالت نسبی بھی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، وہاں پہ تفصیل اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حالت نسبی ہی ہے، یہ منصوب ہی ہے، اگرچہ اس کا جو نصب ہے وہ ظاہری طور پر کسرہ کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ہنہ اس کا اسم ہے ماں کا، اور امہات یہ بنے گا اس کی خبر، اور اس کے اوپر نصب آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں لا اصغر من ذالک ولا اکبر، کوئی اس سے چھوٹا نہیں ہے اور اس سے بڑا نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر رفع آ رہا ہے، تو یہ لام الف لا ہے، یہ لام الف لا جنس کی نفی کے لیے ہے، اور یہ والی بات وہاں پہ آپ نے پڑھ لی تھی کہ اس کے بعد اگر تکرار آ جائے، جو اس کا اسم ہے وہ معرفہ ہو اور اس کا تکرار آ جائے تو اس کے اوپر رفع آتا ہے۔ تو اصغر اور اکبر یہاں پہ معرفہ ہے، خاص مخصوص اصغر کی بات ہو رہی ہے اور مخصوص اکبر کی بات ہو رہی ہے، تو دونوں یہاں پہ معرفہ ہیں، اس وجہ سے اس کے اوپر رفع آ رہا ہے۔ اور یہ والی بات بھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ جب مرفوع ہوتا ہے تو پھر لام الف لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے وہ لا زائدہ ہوتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، تو یہاں پر یہ ہوگا کہ لام الف لا یہ زائدہ ہوگا یہاں پر بھی، اور ولا اکبر کے اندر بھی لام الف لا زائدہ ہوگا۔ اصغر کے اوپر رفع اس لیے آ رہا ہے کہ مبتدا بن رہا ہے، اکبر کے اوپر رفع اس لیے آ رہا ہے کہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ تو یہاں تک ہماری یہ تمرین مکمل ہو گئی ہے، اگلی تمرین کے اندر جو باقی مثالیں رہ گئی ہیں وہ ہم کور کریں گے، پھر ہمارا یہ سبق اور اس سے متعلقہ تمرین مکمل ہو جائے گی۔